اب اس کے بعد نفقہ والد کے لیے، اگر والد کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں تو بچوں کو بقدر حصہ ملے گا، بقیہ ورثہ کو ملے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اب بچے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کو کیا ملنا ہے؟ تو ان چھوٹے بچوں کو بقدر حصہ ملے گا جو ان کے حصے میں وراثت آ رہی ہے، اسی حصے کو انہیں بقدر وراثت ملنا ہے، اور باقی جو ان کے حصے ہیں اور باقی جو ان کے میراث ہیں وہ دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا جو ان کے مستحق ہوں گے۔ اب والدین اور دادا کا نفقہ، اگر والدین یا دادا محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، کمانے پر قدرت رکھے یا نہ رکھے، کہ والدین یا دادا تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، وہ کماتے ہوں یا نہ کماتے ہوں، تو ان کا بھی خرچہ خوشحال اولاد پر لازم ہے۔ والد یا دادا کہ وہ تنگ دست ہیں یا پھر جو ہے وہ مفلس ہیں، اب اس کے بعد یا تو وہ کمائیں یا نہ کمائیں، دو بھی صورت ہے۔ اگر وہ کماتے ہوں پھر بھی، نہ کماتے ہوں پھر بھی، ان کا نفقہ ان کے اولاد پر لازم رہے گا، ایسی اولاد پر جو خوشحال ہیں۔ خوشحال کی تعریف اس سے پہلے ذکر کی گئی۔ خوشحال شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جن پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو، اس شخص کو خوشحال کہا گیا ہے۔ تو ایسے خوشحال بیٹا یا بیٹی یا دونوں پر، والدین اور دادا دادی کا نفقہ لازم ہوگا۔ اولاد والدین کے نفقے میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب اس کے بعد اولاد پر جو نفقہ لازم کیا گیا اپنے والدین کے لیے، تو وہ دوسرے کو اس نفقے میں نفقہ دینے کے لیے کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا، بلکہ یہ صرف اسی پر ہی ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ خود سے اس کا انتظام و انصرام کریں اور اپنے والدین اور اپنے دادا دادی کو نفقہ فراہم کریں۔ اب اس کے بعد ذی رحم محرم رشتہ داروں کا نفقہ، یعنی دیگر رشتہ دار کا نفقہ جو ذی رحم ہے۔ ذی رحم کے معنی ہر مالدار شخص پر اس کے ذی رحم محرم، یعنی بھائی بہن چچا ماموں وغیرہ اس طرح کے رشتہ داروں کا نفقہ، کہ بھائی بہن چچا ماموں جو رشتہ داروں کا نفقہ بھی لازم ہے، یہ ہر اس شخص پر جو مالدار ہوں، جو خوشحال ہوں اور جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو، ان پر لازم ہے۔ فراوانی کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس کثیر ضرورت سے زیادہ اخراجات، ضرورت سے زیادہ ان کے پاس اموال بچتے ہیں، تو ایسے شخص پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں کا بھی نفقہ اٹھائیں، بشرط کہ، یعنی محرم رشتہ داروں کا نفقہ اٹھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذی رحم محرم رشتہ دار محتاج ہوں یا نابالغ ہوں یا مفلس ہوں یا اپاہج ہو، معذور ہو یا طالب علم ہو یا سفیہ یعنی بے وقوف ہو۔ اگر مالدار شخص ان پر خرچ نہ کرے تو ان کو مجبور کیا جائے گا۔ مسئلے کی نوعیت اس طرح سے ذہن میں رکھیں کہ ذی رحم محرم رشتہ داروں کا نفقہ، یعنی بھائی بہن، ماموں ہے اور چچا ہے وغیرہ، ان کے نفقے ان لوگوں پر لازم ہوگا کہ جو اہل ثروت یعنی مالدار ہیں اور خوشحال ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا نفقہ دینے کے لیے شرط یہ ہے، ان لوگوں کے نفقے حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ لوگ معذور ہوں یا پھر نابالغ ہوں، کہ بھائی کا نفقہ اس شکل میں ہے کہ جب ایک بھائی معذور ہو یا نابالغ ہو یا پھر مفلس ہو یا اپاہج ہو یا معذور ہو یا پھر طالب علم ہو، یعنی طالب علم کہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں مستغرق ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو، یا پھر وہ سفیہ یعنی بیوقوف ہو، عقل کم ہو۔ عقل کم کے معنی یہ ہے کہ وہ حولے یا دیوانے جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی عقل رکھنے والے بالکل ہی انتہائی درجے کا ناقص العقل ہو، تو ایسے شخص پر نفقہ حاصل کرنا ان کے ذریعے جو ان کے رشتہ دار محرم میں سے جو مالدار ہیں اور خوشحال ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کا نفقہ ادا کریں، کہ اگر وہ ادا نہ کریں تو ان کو مجبور کیا جائے گا اور ان کو حاکم مجبور کرے گا اور ان سے نفقے ان لوگوں کو دلوائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوی قریبی رشتہ داروں کے حقوق کے لیے مانع نہ بنے، کہ جب شوہر یا مرد دیگر رشتہ داروں کو نفقہ فراہم کرتا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا
کہ والدین کو نفقہ دینا ہے، بھائی اور بہن اگر غریب اور مفلس ہیں تو ان کا نفقہ لازم ہوگا۔ تو اگر وہ نفقہ ادا کر رہے ہیں تو بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے نفقے ادا کرنے میں مانع ہوں، یعنی ان کو روکیں کہ ان کو نفقہ تم کیوں ادا کر رہے ہو۔ تو بیوی کے لیے یہ چیز روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیچ میں رکاوٹ بنے والدین کے نفقے کے تعلق سے، بھائی بہن کے نفقے کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا وہ فتنہ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے، یعنی عورتوں کے اس فتنے سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ کچھ عورتیں میرے امت کے لیے فتنے کا باعث یوں بنے گی کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق یعنی قطع رحمی کا سبب بنے گی۔ یعنی عورتیں میری امت کی کچھ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے قطع رحمی کا سبب بنے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے معاملہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر فرمایا، اور آپ نے امت کو اس سلسلے میں آگاہ اور تنبیہ فرمائی کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں وہ مانع بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، تو گویا کہ وہ ایک فتنے کا باعث ہے اور گویا کہ وہ معاملات کو بگڑنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے اور قطع رحمی کا سبب بنے۔ تو اس طرح کے معاملات کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے مانع نہ بنیں کہ جب وہ ان کے شوہر دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہوں۔ تو اگر کیونکہ اس طرح عام طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے معاشرے میں کہ جب شوہر کسی دوسرے کے یعنی والدین یا بھائی بہن کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے تو ان کے درمیان ان کی بیوی مانع یعنی رکاوٹ بن کر آتی ہے۔ تو اس طرح کی رکاوٹ بننے کی وجہ سے پھر رشتہ داری اور دونوں کا تعلق پھر آہستہ آہستہ جو ہے معاملات بگڑنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان اس معاملے کو لے کر حسن سلوک کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر شوہر دوسرے پر خرچ کریں تو بیوی رکاوٹ بنتی ہے اور بیوی اس سے منع کرتی ہے اور اس میں اپنا حق سمجھتی ہے، حالانکہ یہ ان کا منع کرنا، یہ ان کا روکنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان پر شریعت کے طرف سے لازم ہے اور اپنے شریعت کے عائد کردہ حکم کو وہ ادا کر رہا ہے۔ لہذا ان کو روکنے کی کوئی سبب یا کوئی وجہ نہ بنے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ عام طور پر اگر وہ رکاوٹ نہ بنے تو پھر معاملہ دونوں کے درمیان اس طرح ہو کہ دونوں خوشحال رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہ سکتے ہیں، دکھ میں، خوشی میں، مسرت میں شریک رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر شوہر کچھ مجبوری ہو تو عورت خوشی سے اسے برداشت کر لے۔ اب ایسا نہیں کہ عورت قانوناً اپنے حقوق کی فہرست بغیر شوہر کی مجبوریوں کا لحاظ کیے ہوئے شوہر کے سامنے پیش کرے اور ان کی عدم ادائیگی کی صورت میں حاکم یا قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرے، تو یہ ان کے لیے روا نہیں ہے، تو بلکہ اپنے حقوق کے تعلق سے وہ مطالبہ کرنے کا ان کو اختیار ہے کہ اگر شوہر ان کے حقوق ادا نہ کرے تو وہ فہرست شوہر کے ہاتھ میں تھما دے اور ان سے کہے کہ یہ چیزیں ہیں، مجھے یہ حقوق ہے جو آپ کے طرف سے مجھے نہیں مل رہی ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ حقوق فراہم کریں، یہ مجھے چیز عطا کریں، یہ مجھے چاہیے، یہ میری ضرورت ہے۔ تو اپنی ضروریات کے متعلق وہ شوہر سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے شوہر دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو ان کو رکاوٹ وہ نہیں بن سکتی۔ بسا اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک معمولی باتوں پر عورتیں اپنے کسی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ رکھے بغیر وہ فوری طور پر قاضی یا حاکم کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ مقدمہ دائر کرتی ہے، پھر جس کی وجہ سے نتائج برے ثابت ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح سے شوہر کو بھی یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ شوہر بھی اپنی بیوی کو دینے میں ناپ تول سے کام نہ لے اور صرف بوجھ سمجھ کر رسمی طور پر نہ دے، بلکہ ان کے حقوق کا پورا خیال کرے، جو ان کی ضرورت ہو وہ ان کی ضرورت کو پوری کرے، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اور ان کے تقاضے کو اپنے تقاضے سمجھ کر کوشش کرے۔ تو اس کی وجہ سے پھر معاملہ یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان پھر نا اتفاقی اور انتشار کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے درمیان محبت ہی رہے گی اور دونوں کے درمیان حسن سلوک اور خوشی اور مسرت ہی رہیں گی۔ تو یہاں پر عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کسی دوسروں کے حق میں مانع بنے یعنی رکاوٹ بنے، یہ اس کے لیے روا اور درست نہیں ہے۔
تو یہ اب تک وہ حقوق بیان کیے جا رہے تھے جو مرد کے ذمے بیوی کے علاوہ دوسروں کو نفقہ دینا ضروری ہو رہا تھا۔